قابل احترام واصف ناگی صاحب، میرے فارمیسی کونسل کے یہاں جتنے بھی ممبران، عہدیداران اور ٹیکنیشین کورسز کے شرکاء حضرات، میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج میر خلیل الرحمان سوسائٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میری نظر میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ہمارے فارماسسٹ ہیں، اس کے ساتھ جڑے ٹیکنیشینز ہیں، اور وہ سارے کا سارا ایک چین ہے جس کو امپاور کیے بغیر صحت کا شعبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہیلتھ منسٹر کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو مجھے ذمہ داری ملی، تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارا یہ شعبہ جو ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کی نظروں سے اوجھل رہا، کیونکہ اچھے فارماسسٹ پیدا کر کے ہی آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک آپ کا وہ امپورٹنٹ اکانومی کے اندر پلر ہے جو 9% گروتھ پہ جا رہا تھا، اور جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انیشیٹو کے ذریعے اس ملک کے لیے زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ جہاں ہم کوالٹی ہیلتھ اور ہیلتھ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں فارمیسی ٹیکنیشینز جو ہیں اور فارمیسی کالجز کا دائرہ کار جو ہے اس کو بھی وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں دوائی بنانا، دوائی کی کوالٹی کو چیک کرنا، اس کی ایفیکیسی، اس کی اویلیبلٹی، اس کی افورڈیبلٹی، اس کی پرائسنگ، اور اوورآل عوام کے اندر اس کی نیڈ بیس انالیسس جو ہے وہ حکومتوں کی ترجیحات ہوتی ہیں، اور الحمدللہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب ہماری نمبر 1 ترجیح اس وقت صحت کے شعبے کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نہ صرف دن رات کوشاں ہیں، بلکہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں سب سے بڑا بیریئر اور چیلنج تھا، وہ بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، فارماسسٹ اور ہاسپٹلز کا فقدان تھا، کیونکہ جتنی تیزی سے ہماری کہہ لیں پاپولیشن گروتھ ریٹ جو تھی وہ بڑھتی رہی، اس کے پیرالل ہیلتھ کیئر سٹرکچر کی سہولیات نہ بڑھتی رہی۔ سابقہ حکومتوں کے ادوار میں ہیلتھ کبھی بھی پرائرٹی نہ رہا، ان کی ترجیحات سے ہیلتھ کا شعبہ اجل رہا، اور وہاں میگا وہ پروجیکٹ جہاں پہ کک بیکس اور کمیشن آسانی سے دستیاب تھی، ان پہ ان کی توجہ مرکوز رہی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی مخالفین 35 سے 40 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود لاہور کو کوئی ایک بھی ویل آرگنائزڈ، ویری ویل ایکوپڈ اینڈ ویری ویل اسٹرکچرڈ ہاسپٹل نہ دے سکے، اور اوورآل پنجاب بھر میں
ہاسپٹلس کا جو لوڈ تھا اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کوئی پراپر کمپریہنسو ہیلتھ پالیسی عوام کے سامنے لانے میں سابقہ حکومتیں ناکام رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحت مند قوم ہی صحت مند انڈیویجولز، شہری اور وہ نوجوان جنہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے ان کو جنم دے کے پراپر ان کی ٹیک کیئر کر کے معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ہی وہ سیکٹر ہے جہاں پہ صحت مند افراد کو شاید اس کے گیپس کا اندازہ نہ ہو، لیکن آپ میں سے جب بھی کسی کو یہ اتفاق ہوا کہ وہ سرکاری ہاسپٹلس کا رخ کرے تو وہاں جو ہمارا کرائسس ہے اس شعبے کے اندر وہ آپ لوگ اس کے عینی شاہد بنتے رہے۔ میں اس لیڈ کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہاسپٹل میں جا کے اپنے اور اپنے بچوں کا علاج کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ میں پاکستان کی اس 80% جو پاپولیشن ہے اس کی بات کر رہی ہوں جس کا تکلیف میں رخ اور رجحان سرکاری ہاسپٹل کی طرف ہوتا ہے، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہوں، وہ ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہوں، وہ ہمارے پروویژنل اور ٹیچنگ ہاسپٹل ہوں، غرض کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بنی وہ چھوٹی ڈسپینسریاں کیوں نہ ہوں، عوام جو مشکل میں ہمارے ان سینٹرز کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں 2 پرونگ اسٹریٹجی موجودہ حکومت جو ہے وہ لے کے آئی ہے۔ ایک تو ہمارا جو بسیدہ ہیلتھ سٹرکچر ہے اس کی ریویمپنگ ہم کر رہے ہیں، جہاں پہ انوویشن چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، لیٹسٹ دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہمارا طبی شعبہ ہے اس کے اندر جو انقلابی چینجز دنیا بھر میں ہوئی ہے، پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے صوبے کے ہاسپٹلس کو اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ریگولیشنز آئیں، ریفارمز آئے، اور ہمارا ڈاکٹر جو ہے بدقسمتی سے وہ چند % اگر آج ڈاکو کا روپ دھار گیا ہے تو اس کو راہ راست پہ کیسے لائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ مسیحائی کا نام ہے، یہ ڈکیتی کا نام نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارے اس مسیحائی کا استحصال ہو رہا ہے، غریب مریضوں کا اور عام شہری کا، جس طرح سے ان کی جیب پہ ڈاکہ زنیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو جانچنے کے بعد ایک مروجہ ویری ویل آرگنائزڈ ریگولیٹری میکنزم کی ضرورت تھی، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم متعارف کروا رہے ہیں۔ اور منسٹر ہیلتھ چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کی انتھک محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور جو ہمارے اپنے شعبے کے اندر کالی بیڑیں ہیں ان کا صفایا اور علاج معالجہ کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ میں یہاں چونکہ فارمیسی ٹیکنیشینز کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمارے میڈیکل سٹورز جو صوبے بھر میں اور پاکستان بھر میں جو جنرل سٹورز کے طور پہ زیادہ اور میڈیکل سٹور کے طور پہ کم جانے جاتے ہیں، جو فارمیسی ہے پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل ڈسپلن کے تحت کام کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ڈریب نے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے
میری قیادت میں ایز اے ہیلتھ منسٹر کچھ ریفارمز ہم لے کے آئے تھے، اور اس میں طب کونسل ہو، فارمیسی کونسل ہو، ہومیوپیتھک کونسل ہو، ہمارے وہ 7 جتنے بھی ایسوسیٹڈ آرمز ہیں، ہم نے ان کو ری آرگنائز اور ری اسٹرکچر کیا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ ہم آثر نو اپنی ان ترجیحات کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ فارمیسی کونسل کے ذریعے ہم اپنے ان نوجوانوں کو نہ صرف پراپر ٹریننگ دے کے اپنی بڑھتی ہوئی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ڈسپلن، کوالیفائڈ، کمیٹڈ جو فارماسسٹ اور ٹیکنیشین ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے لیے بہترین معاون بن سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ جو لوڈ ہے جو بڑے ہاسپٹل پہ، اس کو ہم ڈی ایچ یو اور آر ایچ سی لیول پہ اور ڈی ایچ کیو لیول پہ آسان طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے یہ جتنے اونرز ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ فارمیسی کونسل اپنا جہاد جاری رکھے، اپنی صفوں میں بھی وہ کوئی لوہا کوٹنے والا، کوئی چھابڑی لگانے والا، کوئی گاڑیاں دھونے والا جب ڈاکٹر کا کوٹ پہن لیتا ہے اور وہ دیہات میں کوائکری کر کے جس طرح انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، آپ بھی ایک سرٹیفائڈ میکانزم بنائیں اور ایک ایسا جو ہیلتھ کمیشن کو اتھارٹی دی گئی ہے دیہات کی سطح پہ اس طرح کے جعلی معالج جو ہے ان کو بھی ان کا علاج کرنے کے لیے، جنہوں نے پوری قوم کو اسٹیرائڈ کی نظر کر دی ہے، جنہوں نے پوری قوم کو ڈرگ ریزسٹنس کی طرف دھکیل دیا ہے، کیونکہ معمولی نزلہ زکام میں بھی وہ آپ کو اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک اور انٹراوینس انجیکشن لگا کے اس قوم کو جس طرح سے ڈرگ ریزسٹنٹ بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ روکیں اور آپ کی سپورٹ، معاونت اور فیسیلیٹیشن اس میں بھی ہمیں درکار ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں 12 نئے ہاسپٹل پنجاب میں ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل لاہور میں بننے جا رہا ہے، اور جو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ جدید سہولیات سے ہم ماہر کرنے جا رہے ہیں تاکہ بڑے شہروں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہو اور ہر ڈسٹرکٹ کے پاس بیسک جو ایمرجنسی کیئر ہے اس کی سہولیات دستیاب ہوں، اور لوگوں کا جو قیمتی جانیں سڑکوں پہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن میں ضائع ہوتی ہیں اس کو ایمرجنسی کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ سیٹل کیا جائے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں وزیر اعلیٰ خود جا کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ٹراما سینٹرز اور کارڈیک یونٹس کا نہ صرف اعلان کر رہے ہیں بلکہ باضابطہ طور پہ وہاں فنڈز کی فراہمی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ناقدین اور مخالفین اور وہ کنیزائیں اور ترجمان اور وہ درباری اور ہواری جو ہر پریس کانفرنس چیف منسٹر کی بات تقریب رونمائی کرتے ہیں اور آ کے اس پریس کانفرنس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، میں ان کو کہنا کہ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ 40 سال جنہوں نے یہاں اقتدار کے مزے لوٹے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے
یہاں ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے کہ آپ کے شاہی خاندان کے ضلع سبحانی کو اپنا علاج کرانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا. یہ حکومت جو ہے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہاں اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے ہاسپٹل کا جال بچھائے گی اور کنیزاؤں کا علاج بھی انشاءاللہ پاکستان میں کریں گے. ان کو بھی اب باہر جانے کے لیے کسی ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کی ایک ایک پائی جو ہے ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو درست سمت میں خرچ کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کر کے عوام کو ریلیف دینا، یہ ہماری نہ صرف آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے بلکہ ہم پہ فرض ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. جو آپ جیسے ادارے جو ہمارے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کے ان کو روزگار دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں کو بھی اور زیادہ نکھاریں گے اور آپ کو ہر طرح کی سرپرستی دیں گے تاکہ یہ ہر شہر کے اندر فارمیسی کونسل بنے اور ادھار پہ لے کے سرٹیفکیٹ اور آپ کے لائسنس میڈیکل سٹور کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. جینون لیجیٹمیٹ پڑھا لکھا نوجوان خود اپنا سٹور کھولے، خود وہ کھڑا ہو اپنے میڈیکل سٹور پہ اور اپنا باعزت جاب بھی کرے اور روزگار بھی کمائے اور معاشرے کے اندر اس